بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات ہر دور میں باطل پرستوں کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، تکبر، کفر، شرک، تمرد، سرکشی اور اللہ والوں کے خلاف عناد سے باز نہیں آتے، تو پھر رب کائنات اپنا ڈنڈا چلاتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے باطل پرستوں کو تباہ کن وعید سنائی ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ المؤمنون 27ویں آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی
لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز میں سے 2 قسمیں یعنی نر اور مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں بٹھا لیجیے، مگر ان لوگوں کو مت بٹھانا جن پر پہلے بات طے ہو چکی ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو اس کی طوالت کے پیش نظر 1 سے زیادہ حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ امام ابن جریر اور پھر اسی طریقے سے تفسیر الخازن میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات اس کشتی کے بارے میں ایک ایک چیز سیدنا نوح علیہ السلام کو بتا رہے تھے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کشتی کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جب تنور سے پانی ابل پڑے جو کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیں، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ تنور اصل تو روٹیاں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جب وہاں سے پانی ابل پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک مہیب خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث آپ اس میں بٹھا لیں۔ اب یہاں پر امام ابن جریر نے ایک بات ہمارے سامنے رکھی، کہتے ہیں کہ اہل تفسیر کا اس مفہوم میں اختلاف ہے کہ تنور کے اندر سے پانی کا نکلنا اس کا معنی کیا ہے۔ ایک تو معنی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں، دوسرا کچھ مفسرین کرام بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تنور ہے نا، یہ بنیادی طور پر تنویر الصبح سے ہے، کہ جب صبح پھوٹ پڑے اور بظاہر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ پانی تنور سے پھوٹا تھا، اس کا معنی یہ کرنا کہ صبح جب پھوٹ پڑے تو ایک ایک جوڑا بٹھا لیجئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابن عطیہ، امام سمعانی اور مادی قریب میں امام سعدی نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دراصل طوفان نوح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر متوقع چیز تھی، تو پھر طے شدہ بات ہے کہ تنور سے آگ کی جگہ پانی کا پھوٹ پڑنا یہ بھی غیر متوقع چیز ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، آپ کشتی میں اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ہلاک ہوں گے، ان کو نہیں آپ نے بٹھانا۔ سورہ ہود کی 42ویں اور 43ویں آیت مبارکہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا بیٹا ہمارے ساتھ آ کر سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ملو۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس کی بلندی مجھے پانی کی شدت سے بچا لے گی۔ فرمایا بیٹا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا ماں سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کھائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ پھر رب کائنات نے آگے سورۃ تحریم آ رہی ہے 10ویں آیت مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے ایک اور انداز میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کی مثال دیتے ہوئے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ان دونوں ہستیوں کی بیویوں کو ہمارے سامنے بطور مثال رکھا، اور ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی، اور ہم نے کہا کہ دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اگلی بات جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ اے نوح ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، کہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان کا مقدر بربادی ہے، آپ ان کے بارے میں میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، بلکہ اٹل فیصلہ تھا جو کسی شکل میں بھی ٹل نہیں سکتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں، یہاں دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بے شک کافرہ تھی، لیکن اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا قریب کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی کو یہ تعلق کوئی فائدہ نہیں دے سکا، اور وجہ کیا ہے آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں، عقیدے کا فساد۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کشتی تھی 2 سال میں بنی، اور اس کی لمبائی 80 ہاتھ، آپ یہ کہہ لیجئے کہ تقریباً 120 فٹ، اور چوڑائی اس کی تھی 50 ہاتھ۔ 50 ہاتھ یوں سمجھ لیجئے کہ 75 فٹ تقریباً، اور بلندی تھی 30 ہاتھ یعنی تقریباً 45 فٹ کم و بیش۔ اور ظاہر بات ہے اگر آپ اس پیمائش کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ پیمائش کوئی تھوڑی سی نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کشتی سیدنا نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ بہت بڑی تھی، اور یہ معروف ترین روایات ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا، سورہ ہود میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کے 3 طبقے تھے، 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والی درندوں کے لیے، درمیان والی چوپایوں کے لیے، اور سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے۔ اور یہ چیز ہمیں تفسیر فتح القدیر، تفسیر المراح وغیرہ میں قدر تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ اب اس میں اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ایک داستان ہے، اور پھر اس داستان کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اتنے پختہ نہیں ہیں۔ ہاں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان مل جاتا ہے، بیوی کا نام وائلہ مل جاتا ہے،
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔